ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوجوان نسل سے متعلق سیمینار میں شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلبھوشن یادو معاملے پر وکیل ہم نے بھیجا۔ ڈان لیکس کے حوالے سے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ میں نے پہلا فیصلہ لیا تو بیٹے نے کہا کہ بابا آپ نے مقبول مگر غلط فیصلہ لیا، اور جب دوسرا فیصلہ لیا تو بیٹے نے کہا کہ بابا آپ نے غیر مقبول مگر درست فیصلہ لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوجوانوں کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کیا، اور انہوں نے اس سیمینار میں شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کلبھوشن یادو کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے وکیل ہم نے بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی میرا کوئی سپاہی مارا جاتا ہے اس کا درد محسوس کرتے ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈان لیکس کے معاملے پر پہلے جب جو فیصلہ لیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے ایک مقبول فیصلہ لیا لیکن یہ غلط فیصلہ ہے، اور جب دوسرا فیصلہ لیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے غیر مقبول مگر درست فیصلہ لیا ہے۔ ساتھ ساتھ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جب بھی کوئی سپاہی مارا جاتا ہے اس کا وہ درد محسوس کرتے ہیں، روز وہ درد سہتے ہیں جب بھی کوئی ان کا سپاہی مارا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ریاستی ادارے اور قوم متحد ہیں، سیکیورٹی خطرات میں کمی سے ملک میں ترقی کی راہیں کھل گئی ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے ہماری نمائندہ عفت حسن رضوی سے۔ عفت حسن، کیا تفصیلات ہیں، کیا کہنا تھا آرمی چیف کا بالخصوص ڈان لیکس کے حوالے سے؟ دو فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے ان کی تعریف بھی کی۔ جی بالکل، آرمی چیف نے آج دہشت گردی کے حوالے سے جو نوجوانوں کا کردار ہے اس حوالے سے سیمینار ہوا ہے، جس میں ایک ماہر تعلیم نے آرمی چیف سے سوال کیا اور ان کو کہا کہ جی ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جاتی ہے، جس پر آرمی چیف جو ہے وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب بھی دیا ہے سوالات کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں روز اپنے جوانوں کا، اپنے بچوں کا درد سہتا ہوں، جب کوئی فوجی شہید ہوتا ہے تو اس کا غم جو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے آج شکوہ بھی کیا ہے کچھ قوم سے، اور شکوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکیلے فوج کچھ نہیں کر سکتی، فوج بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ کلبھوشن کے لیے وکیل بھی فوج نے بھیجا، کراچی ہو یا بلوچستان، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں فوج کو بلایا جاتا ہے۔ ریکوڈک کا جو مسئلہ ہے، جو کیس چل رہا ہے بلوچستان میں، وہ بھی فوج دیکھ رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو مسئلہ ہے، جو معاملہ بھارت کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی فوج دیکھ رہی ہے۔ ساتھ ہی کلبھوشن کے لیے جو وکیل ہے وہ بھی فوج نے ہی بھیجا ہے۔ آرمی چیف نے ساتھ ہی کہا ہے کہ پوری قوم کو فوج اور پولیس اور اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ساری ذمہ داری فوج پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہوں نے ساتھ ہی شکوہ کیا کہ فوج پہ تنقید تو بہت کی جاتی ہے لیکن فوج کے مسائل کو کوئی نہیں سمجھتا۔ ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی اپنے بیٹے سے بات ہوتی رہتی ہے، جو انہوں نے پہلا فیصلہ لیا، تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کون سے فیصلے کی جانب وہ یہ بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلا فیصلہ لیا اس پہ میرے بیٹے کا کہنا تھا کہ آپ نے ایک بہت پاپولر فیصلہ لیا لیکن آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ آرمی چیف نے کہا لیکن جب میں نے دوسرا فیصلہ لیا تو وہ عوام میں نہایت ان پاپولر فیصلہ تھا، لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے، اور میں اپنے اس بیٹے کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرا دوسرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ جی ٹھیک، اور یہ بھی بتائیں جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادو کے لیے وکیل ہم نے بھیجا، اس سے کیا مراد تھی آرمی چیف کی کہ کلبھوشن کا جو ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت چل رہا تھا ملٹری کورٹ میں، اس میں وکیل اس کو مہیا کیا گیا تھا، اس کو وکیل اس کو دیا گیا تھا، یا بھی جو عالمی عدالت انصاف میں وکیل بھیجا گیا ہے پاکستان کی طرف سے یہ جو وکلا گئے؟ جی بالکل، آرمی چیف کی جانب سے یہ ایک جملہ کہا گیا ہے اور بڑا واضح یہ جملہ ہے جس میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ کلبھوشن کے لیے وکیل ہم نے بھیجا ہے۔ یہ وہ اسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے جب ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری ذمہ داری فوج پر ڈال دی جاتی ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں فوج کو بلایا جاتا ہے۔ صرف سیکیورٹی کے معاملات نہیں، ان کے کہنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ صرف سیکیورٹی کے معاملات نہیں ہیں، کلبھوشن کا معاملہ ریاستی معاملہ ہے جہاں پہ کہ حکومت کو اسٹینڈ لینا تھا، لیکن آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ کلبھوشن کے معاملے پر وکیل آرمی نے بھیجا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کراچی یا بلوچستان میں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم جاتے ہیں۔ ریکوڈک کا مسئلہ بھی ریاست پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن آج آرمی چیف نے ریکوڈک کے معاملے پر بھی کہا ہے کہ وہاں پر بھی فوج ہی اپنے سر اس مسئلے کو لیے ہوئے ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معاملہ ہے، بھارت سے پاکستان کی جانب آنے والا جو پانی ہے اس کا جو جھگڑا دونوں ممالک کے بیچ میں ہے، اس کا معاملہ بھی جو ہے آرمی چیف نے کہا کہ وہ فوج ہی اس کی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہے۔ اس طرح سے یہ تین ایسے معاملے ہیں جو کہ قانونی معاملے ہیں جس کا آج آرمی چیف نے ذکر کیا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کلبھوشن معاملہ، ریکوڈک کا معاملہ اور انڈس واٹر ٹریٹی، جو کہ عالمی سطح پر پاکستان اپنا مقدمہ ان تینوں معاملات میں لڑ رہا ہے۔ کلبھوشن کے معاملے پر بھی
انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے پہ بھی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم ہی ان تینوں معاملات میں جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری ذمہ داری صرف آرمی پر ڈالنے سے ملک آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا.